لازم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چمک سے نورانیت سے مبعوث فرمایا تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر اس وقت کہاں تشریف فرما تھے جب کچھ بھی نہیں تھا؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے 40,000 سال قبل اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا۔ فرماتے ہیں جب مبعوث فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اس وقت آپ کہاں تشریف فرما تھے؟ فرمایا میں اپنے رب کے جلووں میں گم ہو کر اس کی تسبیح بیان کرتا رہا، اس کو یاد کرتا رہا، اس کا ذکر کرتا رہا۔ تو اس کے بعد اللہ نے پھر مقام بشریت عطا فرمایا، ایک عالم حقیقت اور ایک عالم بشریت۔ عالم بشریت میں اس لیے جگہ عطا فرمائی کہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنا کلام، اپنا دین، اپنا اسلام اپنے بندوں تک پہنچانا تھا۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ اور لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ اللہ فرماتا ہے مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا جسے خود دکھاؤں عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہوں۔ اور دوسری بات میں کسی بشر سے کلام نہیں کرتا۔ اب وہ کلام کا نہ کرنا اس لیے تھا کہ بندو تمہاری باتیں آپس میں لغوی ہوتی ہیں اور میری کلام، میری گفتگو وہ قرآن مجید کی صورت میں ہے، اور جس بشر سے، جس انسان سے جسے چن کر میں اپنا پیارا بنا لوں پھر اس سے گفتگو کروں تو وہ نبی بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا تمہیں اپنا دین اسلام عطا کرنے کے لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص کو چنا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اللہ فرماتا ہے جب اسے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا پھر ہم نے اس کو ہدایت کا رہنما بنا کر بھیجا، جاؤ دنیا والوں کو پیغام دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جا کر دنیا والوں کو پیغام دو۔ تو ماہ ربیع الاول اور اس کی یہ 11 اور 12، یہ 12 کا جو دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن، اس دن ہمیں وہ نعمت ملی جس کی وجہ سے ہم انسان بنے، یہ وہ نعمت ملی جس کی وجہ سے ہمیں کلمہ نصیب ہوا، یہ وہ نعمت ملی جس کی وجہ سے ہم عزت والی زندگی اور عزت والے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ورنہ جانور جب کھاتا ہے اپنا منہ کھانے کے قریب لے جا کر پھر کھاتا ہے، اس کھانے کے ساتھ مٹی بھی چاٹتا ہے، مٹی کو بھی اپنے اندر نکلتا ہے، لیکن اے انسان تجھے اللہ نے وہ صورت عطا فرمائی اب تو کھانے کے قریب نہیں، کھانا تیرے منہ کے قریب آئے گا۔ یہ کس کی وجہ سے نعمت ملی؟ نعمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدق سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، میٹھار کی آمد، مدنی کی آمد۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اللہ فرماتا ہے ابراہیم کے قدم لگے، ہم نے ان قدم والی جگہ کو مصلی بنا دیا۔ اب جو بھائی وہاں پہ طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ طواف کے بعد اس مقام پہ 2 نفل پڑھنا واجب ہے۔ کیوں؟ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے اس پتھر پہ، اور اس حصے کو اللہ نے محفوظ فرما دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، مائی ہاجرہ بھاگی تھی پانی کی تلاش میں، اس صفا مروہ کو اللہ نے نشانی بنا کر حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے ضروری کر دیا کہ اس سنت کو بھی پورا کرتے رہو۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم کو ایک پتھر کے لیے اور مائی ہاجرہ کو صفا مروہ کے لیے، اور جب میری باری آئی، میرے قدم زمین پہ لگنے کی باری آئی، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا۔ اس لیے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے مشعل راہ، آپ کی زندگی، آپ کی ساری زندگی 63 سال کی وہ ساری زندگی اللہ رب الجلال نے ہمیں جو نصیب فرمائی، ایک ہی مقصود تھا کہ اے لوگو اس محمد سے پیار کرو اور میرا دیا ہوا دین
میرا دیا ہوا اسلام اس پہ زندگی بسر کرو۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کس حد تک ضروری ہے اور کتنی ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اس حد تک ضروری ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نجد تعالی علیہ وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء، ایک وہ موقع جب کعبہ تبدیل ہونا تھا، دوسرا وہ موقع کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، اس موقع پہ امتحان ہوا۔ ایک وہ وقت جب کعبہ تبدیل ہوا، عصر کی نماز رکوع کی حالت میں اللہ رب الجلال نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے میرے محبوب اپنی چاہت کے مطابق جو تیری چاہت تھی، ہم نے اب بیت المقدس سے لے کر اب بیت اللہ کی طرف تجھے قبلہ عطا فرما دیا، اپنے چہروں کو تبدیل کر لو، اپنے چہروں کو گھما کر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر لو۔ اس وقت جو دل و جان سے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے نماز میں ہی چہرے پھیر لیے، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے نماز کو توڑ ڈالا۔ یا اللہ وجہ کیا تھی؟ فرمایا محبوب میں تجھے اصل اور نقل کی پہچان کرانا چاہتا تھا کہ کون دل و جان سے تیرے پیچھے اقتداء کرتا ہے اور کون تجھے دل و جان سے پیار کرتا ہے۔ دوسرا موقع آیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، اب وضو کا پانی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بھی فرماتے ہیں تقریباً 1400 صحابہ اکرام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب بالکل قربت میں تھے، جو جمگٹھا بنائے ہوئے سب بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تشریف فرما تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا امتحان لیا کہ جو لا الہ الا اللہ معبود تیرے وجود کو ہم نے ایسا وجود بنایا جو تیرے وجود کے ساتھ مس بھی ہوگا اس پہ دوزخ آگ حرام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو شروع فرمایا، کیونکہ صحابہ اکرام 1400 صحابہ معمولی بات نہیں۔ جب وضو فرمایا تو فرماتے ہیں پہلے ہاتھ مبارک دھوئے، تو صحابہ اکرام جب دیکھا بھائی یہ تو پانی نیچے گرے گا، تو 1400 صحابہ فرماتے ہیں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے صحابہ میں لڑائی ہو جائے، لیکن ہر ایک صحابی اب جس صحابی کو وہ ہاتھ مبارک کا دست مقدس کا پانی ملتا وہ اپنے ہاتھ پہ مس کرتا، وہ اپنے ہاتھ پہ مس کر دیتا، اور جسے وہ پانی نہ ملتا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ سے مس کر کے اپنے ہاتھوں پہ مل کے چہرے پہ ملتا، اور جو دور ہوتا وہ اس صحابی کے ہاتھ سے مس کر کے اپنے چہرے پہ ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا بھائی یہ تو دیوانے ہیں، ان کو تو اللہ نے عشق مصطفیٰ اور عشق خدا سے سرشار فرما دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی، منہ میں پانی ڈال کے اسے ہلایا، پھر منہ کا پانی گرایا، جب گرایا تو صحابہ نے اس پانی کو بھی اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے چہروں پہ ملنا شروع فرما دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے اب یہ صحابہ پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ بلغم کی باری تھی، ناک مبارک کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں پانی ڈالنا فرمایا، اس کے بعد بلغم نکالا، جان بوجھ کے نکالا کہ میں اپنے صحابہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور خدا کی قسم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حد سے زیادہ گزرتا ہے خدا اسے اپنا قرب نصیب فرماتا ہے۔ اس لیے صحابہ نے جب دیکھا بلغم مبارک نکال رہے ہیں، آپ کے وہ صحابہ نے وہ بلغم بھی اپنے دست مقدس پہ لپیٹ کر اپنے چہروں پہ ملنا شروع فرما دیا۔ یا رسول اللہ ہم تو حد سے زیادہ آپ سے محبت فرماتے ہیں۔ اب پورے وضو کا پانی صحابہ فرماتے ہیں ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، اس جبین سعادت پھیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت
پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں